ए नेबरिंग कंट्री। नंबर 2, हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ वीट एंड हम अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, वो हमारी, और उसको सब्सिडाइज पार्टली भी करना पड़ता है, अगर लोकल से प्राइस से ज़्यादा करते हैं वो भी हो रही है, स्मगल हो रही। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हैवीली सब्सिडाइज, हमारी लोकल प्राइस यूरिया की 2300 है, हम इंपोर्ट करते हैं, वो लाखों टन मैट्रिक टन हमने किया है जब से ये हुकूमत आई है, और उसमें हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, और वो 6 से 7 हज़ार पर मैट्रिक टन। यू कांट सेल के ये इम्पोर्टेड है, ये 7 हज़ार में बिकेगी, और ये लोकल है। लोकल भी इसलिए सस्ती है कि गवर्नमेंट अपनी गैस दे रही है एट ए वेरी चीप प्राइस, द वेल हेड गैस, अदरवाइज तो वो भी, उनकी भी कीमत ऊपर होगी। आज आप उनको RLNG दे दें, उनकी कीमत आसमान पे चली जाएगी। तो वो सारा कुछ कर रहे हैं। आप खुद आरिफ साहब, आपका अपना फर्टिलाइजर का एक्सपीरियंस है, तो वो फर्टिलाइजर भी पाकिस्तान से वो भी स्मगल हो रही है। तो मैंने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैंने अपना ये एडवाइस किया हुआ है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि जी ये स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ दीज 3 आइटम्स हैज टू बी minimized and rather stopped. They are doing their best. Allah kare. Now this has led the in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. वहाँ ये जो है वो हर कीमत पे उन डॉलर लेके जा रहे हैं। ये हमें अपनी मुल्क को बचाना है, और हमें अपने मुल्क का ये दिफा करने वाली बात है। ये भी उतना ही दिफा है जैसे आप टेरिटोरियल, खुदा ना खास्ता जो फिजिकल कॉम्बैट होता है, ये भी उसी किस्म का है। ये इकोनॉमिक कॉम्बैट है, और हमें इसके ऊपर ओवरकम करना है, और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर डूइंग देयर जॉब वंडरफुली। लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ये बिल्कुल हाई हैं, और जाहिर है कि हमारा स्टेट बैंक ऑटोनोमस है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑटोनोमस है, उनका फैसला है। लेकिन आई कैन साइट विद यू टर्की, दे आर हैविंग रनिंग 60-70% इन्फ्लेशन, उनका तो पॉलिसी रेट 9% है। You see, it's a matter of taking, because most of the this inflation is imported element, because we are net importer of oil, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके 25 से 28 बिलियन डॉलर पे सालाना चली गई हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा अमल दखल है आपके इस, और दूसरा आपके रुपए का बेकदरी होने का बहुत बड़ा दखल है। इमेजिन इफ इट वाज 150 टुडे, you would have been 25% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. तो बात ये है जी कि ये जो गेमें खेली गई हैं, जो तजर्बे किए गए हैं, उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, ना ये हुकूमत है। लेकिन वी हैव टू करेक्ट दीज थिंग्स, और इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल बी करेक्टेड, दे आर करेक्टेबल, प्रोवाइडेड हम सारे रिजॉल्व कर लें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमने ये जो ड्रामे हुए हैं इसको हम एक तरफ रखेंगे, हमें कोई किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, और मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह मिल के हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे और ठीक कर सकते हैं। बाकी रहा कि आपको पता है कि फ्लड्स की भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि पिछली अनफॉर्चुनेटली जो कमिटमेंट्स हैं वो हमें पूरी कर नहीं पा रही। आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम, मैंने तीसरी अनाउंसमेंट 72 घंटे में यही की थी कि हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे। वी आर द ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने एक दफा प्रोग्राम पूरा किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वो है PMLN 2013-16। नेवर बिफोर इवन डिक्टेटर्स प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके पाकिस्तान में कभी IMF का। वो भी 8वें 9वीं ट्रेंच पे जाके चले जाते थे। शमशाद अख्तर साहब बैठी हैं, ये आपको हिस्ट्री भी बता देंगी, आप इनसे पूछें कि वो उस वक्त ये गवर्नर थी किस कौन सी यानी ट्रांच पे हम वॉकड अवे करके थे, इवन डिक्टेटोरियल पीरियड ऑफ मुशर्रफ साहब। तो बात ये है कि मेरी ये एंडेवर है, मेरी कोशिश है, रिगार्डलेस के कितनी मुश्किल कंडीशंस माजी की हुकूमत ने एग्री की हैं, देयर सॉवरन कमिटमेंट वी शुड कंप्लीट एंड वी शुड डिलीवर। हम डिलीवर कर रहे हैं, और डिलीवर करके मेरी कोशिश होगी इकोनॉमिक टीम की कि हम इस दफ़ा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की कौम को, अवाम को होस्टेज मत बनाया जाए। अगर हम पॉलिटिकल थोड़ी मैनेजमेंट करते हैं कि अवाम पे बोझ ना पड़े, माई एंडेवर हैज़ बीन सिंस आई टुक ओवर 28 सितंबर कि अगर हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम उन पर मजीद बोझ ना डालें। हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद हम पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स, ये डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ की कीमत बढ़ाते थे। तो क्या ये बुरी बात है? हमने, और वी हैव कंप्लीटेड कमिटमेंट एज वेल कि हमने जितनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कमिटमेंट माजी की हुकूमत ने की थी, वी हैव डिलीवर्ड इट। उसके बावजूद हमने 3 दफ़ा प्राइसेस में रिडक्शन किया है। बाकी जितनी अनाउंसमेंट्स हुई हैं अब तक 3 महीने में, उसमें हमने नो चेंज,
تو آئی تھنک کہ اگر یہ ایک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ہم نے ضرور عوام کو ہر دفعہ جو اٹھے تو ان کو ایک بری خبر سنانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کا فرض ہے. وہ بہت ہماری ایک بہت بڑی تعداد 70-80% لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں وہ بھی خیال کرنا ہے. تو اس کے یعنی حکومت جو یہ چیزیں کر رہی تھی اور آئی ایم ایف کو واپس لانے کے لیے اس نے جو کچھ سب کچھ کیا پہلے 6 مہینے میں, اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے درمیان ہمیں فلڈز کی کیٹاسٹروفی آ گئی. وہ آپ کے سامنے ہے کہ قریباً $30 بلین سے زیادہ ہمارے لاسز ہو چکے ہیں, اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے $16 بلین یعنی رفلی اباؤٹ 3500 ارب روپے کی پاکستان کو ضرورت ہوگی اگلے 6-7 سالوں میں. تو اس کے لیے بھی وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ ایز اے ڈگنیفائڈ نیشن, ایز اے سیلف رسپیکٹ کے طور پہ ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اس سے باہر نکلیں, اور انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. باقی رہا کہ ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کچھ پالیسی میجرز لیے ہیں تاکہ ہم اس سچویشن کو منیمائز کریں, ہم کوئی انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں. ہم نے الحمدللہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو کیا ہے آل دیز ریسٹرکشنز کے ساتھ. وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ اپنا بیلنس کو بھی اس نے امپروو کیا ہے پہلے 5 مہینے میں. تو تھنگس آر موونگ. آبویسلی کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کوئی چیز کریں گے تو ہو جائے گی. اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو ڈیفالٹ کا دن رات رونا رو رہے ہیں, وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے پوری جو ہے وہ ہماری جو اپنی ورکنگ ہے وہ ان پلیس ہے. ہمارے جو ملٹی لیٹرل اور دوسری لائبلٹیز کمرشل ڈیو ہیں اس فسکل ایئر میں, اس کے آلموسٹ ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے لیے بھی ہماری جو اپنا ورکنگ ہے اس کو ریڈیوس کرنا, اور جو ریوائز بیلنس اس کو فائنینس کرنا, دے آر آل انڈر کنٹرول. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر میں ریٹ کے حوالے سے میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اس میں کافی اسکوپ ہے. اس کو آپ اسٹاک چینج جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں, اور انہوں نے آپ کو ویلیوز یعنی دکھا دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم ریٹ میں انڈیا سے پہلے ہم آئے ہیں, اور ہماری فرسٹ ریٹ 2015 میں ہوئی ہے. آج ہم $134 ملین پہ کھڑے ہیں, اور وہ $8 بلین کراس کر چکے. Now this is where I think your effort, your energies and your serious engagement is required with the business community. ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گول اچیو کر سکتے ہیں. ایس ای سی پی اپنے چیئرمین ان کے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ they will provide you full support انشاءاللہ, اور they will engage with you انشاءاللہ as and when you require. جہاں تک کیپٹل مارکیٹس کا تعلق ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ایک اسکوپ ہے, اور انشاءاللہ یہ واپس اسی طرف گریجولی جائے گی. ٹائم آبویسلی لگتا ہے کہ جب آپ اتنے کوگمائر میں پھنس جائیں تو ایک دم سے تو آپ فلوٹ نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ٹوگیدر وی ول ٹیک پاکستان آؤٹ آف تھنگ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو فرینک ڈسکشن ہے اس میں اگر آپ کو کوئی اور آئیڈیاز ہوں, کوئی سجیشنز ہوں تو پلیز مجھے ضرور بھجوائیں. فرق خان صاحب نے بھی جو سجیشن دی ہیں میں نے وہ بھی نوٹ کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا ہم نے سکوک جو ایشو کیا تھا, ہولڈنگز پاکستان گورنمنٹ نے جو کیا تھا 200 بلین کا, تو میری تو دیکھیں اگر ہم 2017 میں رائٹ ڈائریکشن پہ رہتے, جس وقت آپ کو 18th اکانومی, آپ کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ آپ نے ملٹی لیٹرل کے پاس نہیں جانا. I don't know how شمشاد will react to this thing. آپ نے ملٹی لیٹرل should be ultimate goal. امریکہ ملٹی لیٹرل سے جاتا ہے کہ وہ بارو نہیں کرتا, کیا اس کا ایکسٹرنل سٹاک جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے؟ نو. انگلینڈ کا کم ہوتا ہے؟ نو. جاپان کا کم ہوتا ہے؟ نو. تو ہم کوئی سپر چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز بھی نہیں ہیں. ہماری تو کرنسی بھی از ناٹ, وہ تو پرنٹ اپنا کر لیں گے, انگلینڈ پاؤنڈ کر لے گا, وہ گلوبل کرنسی ہے, US ڈالر کر لے گا, اس لیے ان کو وری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے فار اوور ڈومیسٹک ڈیٹ ریکوائرمنٹ وی یوز اینڈ وی گو ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. اینڈ ہمارا جو گلوبل ہے وی شوڈ اگین ایکسیس دی بانڈ مارکیٹ, دا سکوک مارکیٹس ان دا ورلڈ. دیٹ شوڈ بی گول, اینڈ وی شوڈ ناٹ بی محتاج آف دی ملٹی لیٹرل ڈونرز ایٹ دی اینڈ.
ہمیں جو ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سیدھے کرنے ہوں گے، ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی، ہمیں اپنے دنیا کو دکھانا ہوگا وی مین بزنس، اور دنیا کو دکھانا ہوگا ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے ہے کہ وہی پاکستان جس کو کہہ رہے تھے کہ جی 2013 میں یہ ڈیفالٹ کرے گا، وہی پاکستان تھا جس نے بانڈ 2014 میں ایشو کیا تو 14 ٹائمز اوور سبسکرائب۔ آج ہم عارف حبیب صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہی پاکستان تھا جس کے میرا خیال ہے اس میری وزٹ میں اپریل 2014 میں شاید شمشاد بھی ادھر تھیں اپنا واشنگٹن میٹنگ میں آف دی فنڈ اینڈ دا بینک، لیکن ہر جو ملتا تھا وہ مبارکباد دیتا تھا۔ پاکستان پیپر واز 14 ٹائمز اوور سبسکرائب، ہم نے 500 ملین کا دیا تھا، اس کو کیا تھا $7 بلین ور آفرڈ اگینسٹ 500 ملین آفر۔ تو یہ بات ہے کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی ادھر جانا ہے، اور انشاءاللہ ٹوگیدر آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہلے امپروو کرے گی، اٹ ول میک نیو مارک، اٹ ول گو بیک ٹو ویئر اٹ واز، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آئی تھنک وی شوڈ ایکسیس دی دی انٹرنیشنل مارکیٹ۔ ابھی آبویسلی جب تک ہمارے یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ نہیں ہوتے اس وقت تک شاید یہ تھوڑی سی ہوگی۔ ہم یعنی سی پیک کے روٹ پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں، ہم کچھ اسپیشل اکنامک زونز بنانے کا پلان کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا آلموسٹ 600 بلین کا، جس میں ایگریکلچر کریڈٹ کا بہت بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے فرام 1400 بلین ٹو 1819 بلین۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم جو کہ لو سنگل ڈیجٹ پہ تھا وہ واپس ہمیں پھر 8% پہ مل گیا واپس، اس کو نیچے لانا ہے، ہم نے پرائمری سرپلس کرنا ہے۔ دیز تھنگز آر ڈویبل۔ میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ریزالو کہ ہم نے کٹھے کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اسٹاک مارکیٹ کی بہتری اور اس کو انشاءاللہ نئی ہسٹری انہوں نے بنانا ہے اپنی کلائمیکس اور اپنی اچیومنٹس کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری چونکہ کابینہ کی میٹنگ ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے، فرینک دل کی باتیں کر رہا ہوں میں، اور میں آپ سب کا مشکور ہوں جو ڈائس پہ ہیں، جو لیڈرز، بزنس لیڈرز، بینکرز، اسٹاک ایکسچینج کے اپنا ممبرز اور ساتھی بیٹھے ہیں، اور ادھر میرے ساتھی اپنا سیپ کے SECP کے وہ اپنا آفس میں وہ بھی جوائن کیا ہوا ہے، عاقب صاحب، ان کے دونوں ساتھی کمشنر صاحبان۔ میں آپ سب کا دل کے گہرے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یو ہیو لسنڈ می ویری پیشنٹلی اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ اللہ تعالیٰ آنے والا سال آپ سب کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کریں، ہم سب دعا کریں کہ پاکستان اس بھنور سے نکل کے